الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کل یہ جو موسم ہے، سیزن ہے، یہ حج کا موسم کہلاتا ہے۔ اس میں وہ خوش نصیب حضرات کہ جن پر اللہ تعالی حج فرض کرتے ہیں اور فرضیت حج کی شرائط جن میں پائی جاتی ہیں، وہ سفر حج پر روانہ ہو رہے ہیں یا کچھ ہو چکے ہیں اور کچھ چند دنوں میں عازم سفر ہونے والے ہیں۔ محترم سامعین، یہ جو حج ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایات، کئی احادیث ایسی آتی ہیں کہ جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل فرمایا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت اور ایک حدیث مروی ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس کا ذکر فرمایا اور یوں فرمایا کہ ہم سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، اس کا حلیہ بیان کیا، اس کا قد کاٹ بیان کیا، اس کی شکل و صورت بیان کی۔ وہ آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر 4 سوال کی۔ ایک سوال ایمان کے بارے میں تھا کہ ایمان کی حقیقت اور ایمان کی تعریف کیا ہے۔ دوسرا اسلام کے بارے میں تھا اور تیسرا احسان کے بارے میں تھا اور چوتھا قیامت کے بارے میں تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سوالوں کے جوابات تفصیل سے ارشاد فرمائے۔ تو اسلام کے بارے میں جو سوال کیا تو اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں اور حج کریں۔ تو حج بنیادی ارکان کے اندر فرمایا گیا کہ یہ ایک رکن ہے اسلام کے ارکان میں سے۔ تو جس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ حج کر لے، اور جتنا جلدی کر لے گا اتنا ہی اچھا ہے۔ بعض علماء اور فقہا کا کہنا تو یہ ہے کہ جس سال حج فرض ہو اسی سال میں اس کی ادائیگی بھی ضروری ہوتی ہے، اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، بشرطے کہ کوئی موانع موجود نہ ہو، کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ جو شرعی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ کوئی موجود نہ ہو تو فوراً حج کو ادا کر لینا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا
کہ بہتر تو احناف کے ہاں بھی یہی ہے کہ جلدی کر دیا جائے، لیکن اگر کسی نے تاخیر سے کر لیا 2 سال بعد 4 سال بعد، عمر بھر میں ایک دفعہ حج کا ادا کرنا یہ فرض ہوتا ہے، تو یہ جب بھی حج کرے گا تو ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا، عمر بھر میں جب بھی کرے گا ادا ہو جائے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ حج جس سال میں فرض ہو اسی میں کر لیا جائے۔ اور حج کی فرضیت کے لیے جو بنیادی باتیں ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ مسلمان ہو، ظاہر ہے کہ یہ اسلامی عبادات میں سے ہے، اسلامی شعائر میں سے ہے، تو یہ مسلمان ہی ادا کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، یعنی اگر کوئی مجنون ہے اس پر حج فرض نہیں ہوگا، نابالغ بچے پر حج فرض نہیں ہوتا، اس کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ سفر کا خرچہ بھی ہو، اور یہ خرچہ اتنا ہو کہ اس سے آنے جانے کے خرچے کے علاوہ وہاں رہائش کے دوران جتنے بھی دن لگتے ہیں، مہینہ، سوا مہینہ، 20 دن، 15 دن، جتنے بھی وہاں دن لگتے ہیں ان دنوں کے اندر اس کے رہائش کا، کھانے پینے کا، وہاں کے اخراجات بھی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ گھر میں اس کے بیوی بچوں اور اس کے اہل و عیال کے لیے بھی اتنا خرچہ، اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ یہ واپس جب آئے اس وقت تک اس کے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، کھانے پینے میں، رہائش میں، ان کے اخراجات بھی ہونی چاہیے، تو پھر جا کر ایسے شخص پر حج فرض ہوگا۔ ہاں، عورتوں کے لیے ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج پر نہیں جا سکتی، محرم ہوگا تو اس پر حج فرض ہوگا، اگر محرم نہیں ہے، بلا شک پیسہ ہے، باقی ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ بہت ساری خواتین ایسی کہ جو یورپ سے، امریکہ سے اور پھر ہندوستان پاکستان سے بھی بہت ساری خواتین ایسی چلی جاتی ہیں جو بغیر محرم کے آتے ہیں، تو ان کے لیے بغیر محرم کے جانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت نے بغیر محرم کے جا کر حج کر لیا تو فریضہ حج تو ساقط ہو جائے گا، لیکن یہ گناہ بغیر محرم کے سفر کرنے کا یہ اس کے سر ہوگا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اگر محرم نہ ہو تو وہ حج فرض ہوتا ہی نہیں ہے، تو بغیر محرم کے خواتین کو حج پر نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ بنیادی چیزیں جو ہیں، اور پھر یہ کرتی ہیں بعض خواتین کہ وہ کسی کا نام محرم میں لکھا دیتی ہیں غیر محرم کا، تو یہ اور بڑا گناہ ہے کہ ایک تو وہ محرم نہیں تھا اور اس کا وہ محرم بنا دیا، اور بغیر محرم کے سفر کر لیا، جھوٹ بھی بولا، جھوٹ بولنے کا، جھوٹ لکھنے کا، یہ اور بہت بڑا گناہ ہوا۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، تو حج جب فرض ہو جائے تو حج کو فوری طور پر ادا کرنا چاہیے۔ آج اس مجلس میں اتنا ہی ہے، باقی پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد